نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ أئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مبارکہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 19 تا 21 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ گزشتہ درس میں مشرکین مکہ کے اعتراضات چل رہے تھے کہ بھائی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دی گئی، ایک انسان کو نبی کیوں بنایا گیا، یہ ان کا بہت بڑا اعتراض تھا۔ پھر اگلا اعتراض یہ تھا کہ بھائی اگر نبی بالفرض انسان کو ہی بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا۔ ان دونوں اعتراضوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیے کہ بھئی دیکھو، پہلی بات تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے انسان کو نبی کیوں بنایا، اور اگر بنایا تو فرشتہ ساتھ کیوں نہیں بھیجا، تو اس اعتراض یہ بنتا ہی نہیں ہے اعتراض۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو ہی نبی بناتے تو پھر اس کو بھی ہم انسان ہی بناتے، اس کو تمہاری جیسی شکل دی جاتی، تمہارے جیسا رہن سہن دیا جاتا، اس لیے کہ وہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ بھئی فرشتے کو دیکھنا اس آنکھ کے ساتھ اس دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھنا اس آنکھ کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور باقی عرض کیا تھا کہ بھئی ہم لوگ یہ جو بعض دفعہ بتاتے ہیں جی یہ فرشتے اڑ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر اڑ رہے ہیں اور فلانی جگہ پہ جو ہے نا ویڈیو کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اس کو کسی قسم کا کوئی سنجیدگی اس کے ساتھ نہیں لینا چاہیے۔ باقی عین ممکن ہے کہ کوئی ہو، کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہو، اصل شکل میں فرشتے اس دنیا میں نبی، میں نے عرض کیا تھا کہ نبی نہیں دیکھ سکتے اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، تو مطلب حالانکہ کتنی طاقت دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ایک عام آنکھ کا فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھنا یہ ہاں فرشتہ اگر ہوتا تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کی شکل بعض دفعہ اختیار کر لیتے تھے، بعض دفعہ جو ہے نا وہ اجنبی کی شکل میں آ جاتے تھے کہ کوئی نہیں جانتا تھا انہیں، لیکن وہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی جو ہے نا وہ ان کے لیے دیکھنا پھر ممکن نہ ہوتا، اور بعض دفعہ نظر ہی نہیں آتے تھے، بعض دفعہ نبی علیہ السلام کی کیفیت وحی کی ہوتی تھی لیکن کوئی پاس فرشتہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا ان کا اعتراض، اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے یہی دیا کہ بھئی اگر ہم اس کے ساتھ فرشتے کو نازل کر دیتے تب بھی تم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جیسے ہی اگر فرشتہ ان کے ساتھ اصل شکل میں آتا تم سب کے کلیجے پھٹ جاتے، وہیں مر جاتے، سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، اس لیے یہ تمہارے بیجا اعتراض ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے تو اعتراض در اعتراض کرنا تھا، اور اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ بھئی ہم ان کو نبی نہیں مانتے، اور ہم جو ہے نا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں پیچھے کر رہا ہے، چھڑانے کا کہہ رہا ہے۔ آج کا جو درس ہے جو میں نے آیت تلاوت کی، آیت نمبر 19، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا شان نزول ہے کہ یہ آیت اللہ نے کیوں نازل کی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ بھئی دیکھیں، آپ ایک تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہم تو آپ کو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ان کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم جب یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری کتابوں میں، ہماری شریعت میں آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر وہ اگلی جو اس سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے نبی ہونے پر کوئی گواہ موجود ہے آپ کے پاس، اس وقت کوئی گواہ ہے ایسا کہ جو یہ گواہی دے کہ ہاں بھئی یہ اللہ کا نبی ہے؟
اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلا حصہ آیت کا نازل کیا کہ اے نبی آپ سے گواہ مانگتے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان ایک ذات گواہ ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ میری گواہی دے رہا ہے تو تم مانو نہ مانو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے خود بارہا فرمایا ہے کہ بھئی یہ مانے نہ مانے ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، باقی یہ نہیں مانتے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر آگے انہوں نے ظاہر ہے دوبارہ سے رسالت پر ایک اور اعتراض کیا گواہ کے ساتھ ہی کہ یہودی اور عیسائی یہ آپ کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں صاف طور پہ فرما دیا کہ اے نبی یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں یہودی اور عیسائی جیسے یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یعنی آپ کے ہم نے اتنے دلائل بیان کیے ہیں تورات اور انجیل میں کہ ان دلائل کی روشنی میں یہ جیسے ہی آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں نا انہیں پتہ چل جاتا ہے آپ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن اور ایسے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے اپنی سگی اولاد کو جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے یہ جب مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، بہت بڑے عالم تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ عبداللہ بن سلام قرآن آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہو، تو آیا ایسی بات ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں بات تو یہ ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ اس پر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بیان کردہ اوصاف کی روشنی میں، جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے کہ آپ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، ان روشنی میں ہم اتنا یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے زیادہ یقینی طور پر جانتے ہیں۔ ہر یہودی ہر عیسائی نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن ظاہر ہے چند پیسوں کی خاطر چند عہدوں کی خاطر وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن سلام کے اگلے الفاظ بہت بڑے زبردست تھے، انہوں نے فرمایا اپنی اولاد کے بارے میں ہمیں یہ شبہ ہو سکتا ہے یہ ہماری اولاد نہ ہو۔ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، یعنی اپنی اولاد سگی اولاد کے بارے میں ہمیں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آیا یہ ہماری اولاد ہے یا نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کے بعد اور پھر وہ ان اوصاف کی روشنی میں ہمیں یہ ذرہ برابر شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اس سے بڑی اور دلیل میرے خیال میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہود اور عیسائی کے اعتبار سے، اور اس سے بڑی نہیں ہے۔ آخری جو آیت ظاہر ہے میں نے عرض کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ لوگ اہل کتاب اور یعنی یہودی اور عیسائی کتنے بڑے جھوٹے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ جھوٹ اتنا بڑا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود حق ماننے کے جانتے ہیں یہ اچھے طریقے سے، اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس قسم کی دیگر بہت سی فرشتے کے بارے میں مشرکین مکہ کی یہ قول ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ، اور اس قسم کی وہ دیگر انشاءاللہ آگے آ جائیں گی وقتاً فوقتاً تو وہاں پہ۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں یہ کرتے ہیں یہ عقلاً بھی، عقلی طور پہ بھی اور نقلاً بھی، یہ دونوں محال ہیں، ممکن نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے میں نے پھر سے عرض کیا کہ محض اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، محض ہٹ دھرمی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ہٹ دھرم تھے بہت شدید درجے کے، حق بات انہوں نے ماننی نہیں تھی تو ہٹ دھرمی ہے، تو اس وجہ سے ان بنیادوں پر وہ اللہ تک یعنی معاملہ لے گئے، نبی علیہ السلام کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، یہاں تک کہ اللہ تک معاملہ لے گئے کہ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یہودی آئے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا نہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ یعنی وہ ناجائز ہیں، اس قسم کی انہوں نے باتیں جو قرآن میں ہم نے عرض کیا تھا پیچھے سورہ مائدہ میں گزر چکی، تو یہاں تک وہ پہنچ کے اللہ پر براہ راست اعتراض شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی دیکھو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور انہوں نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا اور اللہ کی آیتوں کو بھی کیا کیا، جھٹلایا۔ تو یہ 3-4 جو آیتیں تھیں ان کا میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے سب سے بڑھ کر کون گواہ ہوگا، یعنی کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہوگی۔ اور ظاہر ہے جب آپ یہ بات کہیں گے تو آگے سے وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ جب آپ ان سے کہیں گے نا تمہیں گواہی چاہیے تو تم بتاؤ سب سے بڑا گواہ کون ہے، تو وہ چپ رہیں گے،
تو پھر آپ نے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ خود ان سے کہیے قل اللہ قل اللہ، یعنی آپ کہہ دیجئے اللہ کیا ہے، وہ کیا ہے، گواہ ہے، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے، اللہ میرا گواہ ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور ومن بلغ، اور جس کو یہ قرآن پہنچائے سب کو ڈراؤں، یعنی انہیں بتاؤں جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ اصل میں انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ بھی آفر کی تھی کہ بھئی آپ کے پاس یعنی آپ ایسا کریں کہ آپ وہی گزشتہ کہ آپ ٹھیک ہے اللہ کو مانیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائیں، اور ہمارے پاس تو دلائل ہیں کہ اللہ کے یہ شریک ہیں۔ تو آپ نبی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ایک گواہی دوں گا، قل انما هو الہ واحد، بے شک وہ اکیلا ہے، معبود یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے یعنی جسے کہتے ہیں ہمسر وہ کوئی بھی نہیں ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بیزار ہوں، بری ہوں ان چیزوں سے جس کے ذریعے سے تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے وہی یہودیوں والی بات، یہودیوں اور عیسائیوں، الذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی سگی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ظاہر ہے اس میں سے بہت کم، یہودیوں میں سے بھی بہت کم، عیسائیوں میں سے اکثر و بیشتر یعنی ایسے تھے کہ جو ہٹ دھرمی میں تھے، بہت کم ایمان لائے تھے، لیکن جو لائے تھے پھر وہ ایسے پکے مسلمان جیسے عبداللہ بن سلام اور ان جیسے کئی صحابہ بنے، اور پھر ایک دین کی جو دعوت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، ظاہر ہے وہ بہت، کیونکہ ان کے پاس دلائل تھے، تورات کے بھی تھے، انجیل کے بھی تھے اور قرآن مجید کے بھی تھے، تو ان دلائل کی روشنی میں جب وہ بات کرتے تھے تو بہت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کے ساتھ نوازا ان لوگوں کو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور سب سے زیادہ ظالم انسان کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اصل میں یعنی لفظی نہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، یہاں اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے سے مراد صرف اور صرف، میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن صرف یہودیوں، عیسائیوں یا مشرکین کے لیے، ظاہر ہے ان کے ہی واقعات کے لیے نہیں، قرآن کا حکم قیامت تک چلے گا، آخری انسان، تو جو شخص بھی اللہ کی کسی بھی آیت کو جھٹلانے والا ہے، اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جھٹلانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بھئی میں نعوذ باللہ اس آیت کو مانتا نہیں ہوں، نہیں، اس سے مراد یہ بھی ہے اللہ کی ایک آیت اس کے سامنے آ گئی، اسے پتہ چل چکا، مثال دے رہا ہوں، سود حرام ہے، اس کے علم میں آ چکا، اب وہ اس کے باوجود بھی وہ معاملہ کر رہا ہے تو اللہ حفاظت فرمائے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا کہ بھئی ظاہر ہے وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں، وہ بڑی زبردست ایک دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ بھئی دیکھو فلاں علاقے کی بات کر رہے تھے، اپنے علاقے کی، ہمارے علاقے میں لوگ 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، اور جو ہے نا روزے تو ایسے ماشاءاللہ رکھتے ہیں، اور فلاں بڑے صدقات خیرات، تو خود ہی کہنے لگے لیکن قرآن کی ایک آیت ہے اس کو نہیں مانتے۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جو بھی جتنی باتیں، وہ قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا مطلب تو ظاہر ہے ان کی نمازیں تو ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ قرآن کی ایک آیت کو جھٹلانا پورے قرآن کو جھٹلانا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو میں نے کہا جی کیسے وہ ایک آیت کو نہیں مانتے باقی سب کو مانتے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ہاں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے، وہ نہیں سمجھتے کہ بہنوں کا کوئی وراثت میں حصہ ہے، بیٹیوں کا کوئی حصہ ہے، تو ظاہر ہے اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک تھے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ بھی قرآن مجید کو جھٹلانا ہی ہوتا ہے۔ بڑے اچھے ماشاءاللہ، بہت دیندار اور بڑے پائے کی نظر تھی، بڑے زبردست آدمی تھے، ہیں الحمدللہ زندہ ہیں، حیات۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ظاہر ہے ایک آیت کو جھٹلانا ایسے ہی ہے، یعنی ایک آیت کا حکم نہ ماننا ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کی اس آیت کو کیا کرنا، جھٹلا دینا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، آگے اللہ فرماتے ہیں بے شک بے انصافوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کرتے۔ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ شرک سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔